بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 5 اگست 2026 بروز بدھ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر مکے ہیں، آپ بھی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ پاکستانی ٹائر سائز جو کمپنیاں ہیں ان کو خلیجی مارکیٹ تک رسائی۔ سعودی عرب، UAE سمیت 6 ممالک کو جو برآمدات ہیں اس کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان کی برآمدی صنعت کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں ایک پاکستانی ٹائر سائز کمپنی کو سعودی عرب، UAE سمیت GCC کے رکن ممالک کو ٹائر برآمد کرنے کی باضابطہ منظوری مل گئی ہے۔ کمپنی کی جانب سے اس پیش رفت سے متعلق تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کیے گئے نوٹس میں جاری کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ کمپنی کو گلف اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن GSO کی باقاعدہ منظوری مل گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اس منظوری کے بعد کمپنی سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر اور GSO کے دیگر رکن خلیجی ممالک کو اپنے تیار کردہ ٹائر ایکسپورٹ کر سکے گا۔ ماہرین کے مطابق اس پیش رفت سے نہ صرف پاکستان کی ٹائر انڈسٹری کو نئی ایکسپورٹ مارکیٹ میسر آئیں گی، بلکہ برآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر اور صنعتی سرگرمیوں میں بھی مثبت اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے۔ تفریحی پروگرامز میں 6 ماہ کے دوران 45 ملین سے زیادہ افراد کی آمد۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس سال کے پہلے 6 ماہ میں تفریحی تقریبات اور سرگرمیوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 45.7 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق اتھارٹی نے اس دوران متعدد تنظیمی، نگرانی اور ترقیاتی اقدامات کے ذریعے تفریحی شعبے کی کارکردگی، سروسز کے معیار اور سرمایہ کاروں اور وزٹرز کے تجربے کو مزید بہتر بنایا۔ اتھارٹی کی جانب سے تفریحی سرگرمیوں کے حوالے سے 2500 سے زیادہ لائسنس جاری کیے گئے۔ اس شعبے میں توسیع، سرمایہ کاری میں اضافے اور کاروباری جو سرگرمیاں ہیں اس میں فروغ کا باعث بنا ہے۔ فراہم کی جانے والی سروسز اور ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تفریحی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے حوالے سے 8500 سے زائد جو تفتیشی دورے ہیں وہ کیے ہیں۔ رات کے آسمان کا تحفظ، ریزارٹس کے لیے دنیا کی پہلی عالمی معیار کی سرٹیفکیشن۔ ریڈ سی گلوبل اور ڈارک اسکائی انٹرنیشنل نے دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی ایسی سرٹیفکیشن متعارف کرائی ہے جو ان ریزارٹس کے لیے مخصوص ہے جو رات کے آسمان کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ سرٹیفکیشن بیرونی روشنی کے ذمہ دارانہ استعمال کے طریقوں کے نفاذ کے ذریعے جنگلی حیات کے تحفظ کو فروغ دیتی ہے اور ستاروں کے مشاہدے کے لیے غیر معمولی جو تجربات ہیں وہ فراہم کرتی ہے۔ ڈارک اسکائی جو ہے اس کے ضوابط کے تحت رات کے وقت مصنوعی روشنی جو ہے اس کو محدود کرنے سے توانائی کی بچت، قدرتی تاریکی کا تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ اقدام خاص طور پر رات کے وقت روشنی سے متاثر ہونے والی انواع اور مثلاً سمندری کچھووں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ کچھوے رات کی قدرتی روشنی کی مدد سے اپنی سمت کا تعین کرتے ہوئے ساحل سے سمندر کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ عمرہ زائرین کی بہتر خدمت کے لیے جو وزارت حج اور عمرہ کا نسک مرحبا پروگرام۔ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے عمرہ زائرین کی بہتر خدمت کے حوالے سے جاری جو مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں نسک مرحبا کے عنوان سے جاری انیشیٹو کے تحت 9 لاکھ سے زائد عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا گیا۔ SPA کے مطابق نسک مرحبا اقدام سعودی عرب کے تمام بری، فضائی اور سمندری راستوں سے عمرہ زائرین کی آمد و رفت کے امور کو بہتر منظم بنانے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد عمرہ زائرین کی آمد و رفت، ان کے جو ہے روانگی کے مراحل میں انہیں ہر ممکن سہولت اور رہنمائی فراہم کرنا ہے تاکہ زائرین کو ایئرپورٹ یا سرحدی چوکیوں پر کسی قسم کی جو دقت ہے اس کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نسک مرحبا کی ٹیمیں ایئرپورٹ اور بڑی سرحدی چوکیوں پر تعینات ہوتی ہیں، جو خوش دلی جو ہے اسے آنے والے عازمین کا استقبال کرتی ہیں اور انہیں جو روانگی ہے اس پر انہیں الوداع کہتی ہیں۔ مرحبا کی ٹیمیں جو ہیں اس کے علاوہ جو ہے چوکیوں پر عازمین کی درست اور بہتر انداز میں رہنمائی اور متعلقہ اداروں اور خدمات تک رسائی کو آسان بنانے میں معاونت بھی فراہم کرتی ہیں۔ وزارت جو ہے انہوں نے بہتر جو رہنمائی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ تربیت یافتہ اور مختلف زبانوں پر عبور رکھنے والے عملے کو متعین کیا ہے تاکہ مختلف جو نیشنلٹیز ہیں اور جو ہے اس سے جو ہے تعلق رکھنے والوں کی جو رہنمائی ہے وہ بہتر طور پر کی جا سکے۔ شاہراہوں کی مستقل نگرانی کے لیے مصنوعی ذہانت سے لیس اسمارٹ کنٹرول سینٹر۔
سعودی عرب میں جو ہے روڈ چینل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں شاہراہوں کے نیٹ ورک کی نگرانی اور لاجسٹک سروسز کو بہتر جو ہے وہ بنانے کے لیے اسمارٹ کنٹرول سینٹر کے ذریعے 24 گھنٹے نگرانی کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق کنٹرول سینٹر مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ 130 انتہائی حساس اور جدید کیمروں کے ذریعے شاہراہوں کی نگرانی انتہائی منظم اور بہترین انداز میں کی جاتی ہے۔ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ اسمارٹ کنٹرول سینٹر کے ذریعے شاہراہوں پر گاڑیوں کی تعداد کے علاوہ سڑکوں پر ٹریفک کی صورتحال کا لمحہ بلمحہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ کنٹرول سینٹر کے ذریعے کسی بھی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے متعلقہ ادارے کی فیلڈ ٹیموں کو بروقت مطلع کیا جاتا ہے۔ متعلقہ ٹیمیں فوری طور پر متاثرہ مقام پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس سے امدادی کارروائیاں بہتر طریقے پر انجام پاتی ہیں۔ شاہراہوں کی نگرانی کے عمل سے ٹریفک کی روانی کو بھی بہتر انداز میں برقرار رکھا جاتا ہے، جبکہ آپریشنل کارکردگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جنرل اتھارٹی کا مزید کہنا تھا اسمارٹ کنٹرول سینٹر میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال جدید ترین تکنیکی حل اپنانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد سڑکوں پر حفاظت کے معیار کو بہتر اور معیاری سروسز کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے۔ حدود شمالیہ کے لکڑی کے روایتی پیمانوں میں تجارتی تاریخ محفوظ۔ لکڑی سے بنے ہوئے روایتی پیمانے سعودی عرب میں حدود شمالیہ کی سماجی اور معاشی تاریخ کا ایک حصہ ہیں، جنہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حدود شمالیہ کی مقامی کمیونٹی نے اوزان کا تعین کرنے کے جدید پیمانے جو ہے متعارف ہونے سے پہلے ہمیشہ غلے، اجناس، کھجوروں، کافی اور مائع کے لیے لکڑی کے انہی پیمانوں پر بھروسہ کیا ہے۔ چیزوں کے اوزان جاننے والے یہ پیمانے مقامی لکڑی سے ہی تیار کیے جاتے تھے اور مضبوطی کے لیے اکثر ان کے ارد گرد دھاتی پٹیاں لپیٹ کر انہیں کیلوں سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ کنٹینر روزانہ کے کاروباری لین دین کا معیار ہوتے تھے اور منصفانہ تجارت جو ہے اس کی اہمیت کو مجسم کرتے تھے۔ سعودی عرب کے ہیریٹیج میوزیم آج ان پیمانوں کی نمائش کرتے ہیں تاکہ پرانے زمانے کی کاریگری اور فن کا نہ صرف ڈاکومنٹری شکل میں اندراج ہو، تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اس فن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر طیب اردوغان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے ٹیلی فونک رابطے میں سعودی عرب اور ترکی کے مابین دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور صدر رجب جو طیب اردوغان ہیں انہوں نے بحر احمر میں حوثی ملیشیا کی جانب سے جہازوں پر حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔